بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ڈاک ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم عالمی امن کے لیے پاکستان کا کتنا حصہ وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت یوکرین اور روس کی لڑائی میں یورپ میں، امریکہ میں امن کے خلاف بہت بڑے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں۔ آج ہم اس میں دیکھیں گے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہمارے پیارے وطن پاکستان اور ہمارے پریہ وزیر اعظم عمران خان کا کتنا ہاتھ ہے۔ آئیے اس تناظر میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا مضمون رکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، رسوائی کی عمر کوئی نہیں ہوتی۔ جب کسی کے مقدر میں رسائی لکھ دی ہو، اس کو نہ آگے سے روک سکتے ہیں، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے روک سکتے ہیں، وہ آ کر آتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، البتہ سیاسی رسوائی ایک ایسا داغ ہے جو صرف ملک میں ہی نہیں، پورے عالمی سطح پر پھیل جاتی ہے۔ چاہے آپ اس کو فیک نیوز کے ذریعے پھیلائیں، رسوائی جب مقدر میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے تو بھی بلے کو بھی اس کی بہنیں اور بابیاں منع کرنے آئیں اور سمجھانے آئیں۔ مگر میرے عزیز دوستو، بنی گالا کے رہنے والوں کو کون سمجھائے؟ نہ اس کی بابیاں، نہ اس کی بہنیں اس قابل ان کو سمجھانے آئیں۔ مگر اس وقت ملکوں کے سفیر کہہ رہے ہیں، سوائے آپ کے باقی ساری دنیا نے پیوٹن کی مذمت کی اور بلا جواز حملے کا بتون کرتی رہی۔ مگر اسی طرح پاکستان میں تمام امن پسند انجمنوں جیسے خواتین محاذ ہو، انسانی حقوق کمیشن ہو اور تمام میڈیا اور پریس نے پیکا کے خلاف روسی حملے کو بے جواز قرار دیا اور اس کے خلاف بیانات دیے۔ میرے عزیز دوستو، دوسری طرف حکومتی پارٹی اور حکومت سندھ میں ایک لانگ مارچ کر رہی تھی اور جس کی سرپرستی ہمارے وزیر خارجہ کر رہے تھے۔ میرے عزیز دوستو، ایک طرف پوری دنیا ٹینشن میں تھی، پوری دنیا کے امن کو مجروح کیا جا رہا تھا، اور ایک پاکستان کا وزیر خارجہ ایک پارٹی کے ساتھ، ایک صوبے کی حکومت کے خلاف یہ لانگ مارچ کر رہا تھا۔ جب 4-5 دن میں لانگ مارچ ختم ہوا تو اس وقت پوری دنیا میں امن کو کتنی زد پہنچی یہ ہمارے وزیر خارجہ سوچ نہیں سکتے۔ اور بس وہ اسی قابل ہیں کیونکہ ان کو خارجہ امور پر دستری ہوگی، مگر اس دور حکومت میں ان کی نہایت نالائکی ہے۔ ہم کس چکروں میں پڑ گیا؟ دوستو، یوکرین میں لوگوں نے اپنے مسیح کاروں نے اپنے آلات مسیح چھوڑے، ڈاکٹروں نے اپنی ڈاکٹری چھوڑی، ٹیچر ہوں یا پروفیسر ہوں، انہوں نے قلم رکھ کر ہتھیار اٹھا لیے صرف اپنے ملک کو بچانے کے لیے۔ یہاں تک کہ چینی سائنسدانوں نے بھی اس حملے کی مذمت کی۔ اب اگر امریکہ کو شے مل رہی ہے جس ملک کو چاہے معطوف کرے یا مذمت کرے اور وہاں چاہے ڈرون حملے بھیج دے، یوں پاکستان میں گزشتہ سالوں 400 حملے ہوئے، امریکہ نے کوئی پوچھ کر حملے کیے۔ دوستو، اب بھی اس وقت بھی نوجوان لڑکیاں بھی روسی فوجیوں کو کہہ رہی ہیں آپ واپس جائیں، اور پاکستان دوسری طرف عالمی صورتحال سے ایسا بے تعلق بظاہر قوم سے خطاب میں بجلی اور پٹرول کی قیمتیں کم کی جا رہی ہیں
اور بقول ماہرین معاشیات اس طرح کے اعلانات، اور 5 لاکھ روپے غریبوں کو قرضہ دینا اور بغیر گارنٹی کے قرضہ دینا، اور یہاں تک بینکوں کے اعلیٰ افسران مینیجر یہ کہتے ہیں ہم میں اتنی طاقت نہیں بغیر ضمانت کے 5 لاکھ روپے ان کو ادا کریں۔ اس وقت یہی صورتحال نظر آ رہی ہے، بحری جہاز یا سفینہ ڈوب رہا ہے اور تماشا بن رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آئیے مارچ کے حوالے سے چند اہم باتیں کر لیں۔ مارچ بلیک ہسٹری کا مہینہ ہے، اس کی خوشیاں تاریخی اور جدید دور کی ہیں۔ اس نے کالے سفید کو غرور کو توڑا، گزشتہ 40 برسوں میں رہنے والے شائستہ فلیٹوں اسمبلی کے سیٹوں پر خود اعتمادی کے ساتھ بیٹھ کے اس وقت امریکہ میں سب سے اچھا لکھنے والے افریقی نسل کے لوگ ہیں، جنہوں نے غلامی کی ساری زنجیریں توڑ کر مساوی اتحاد کام کی دلیل پار کر لی۔ میرے عزیز دوستو، کیا اقوام متحدہ ایک ایسا ادارہ ہے جو یوکرین میں روسی فوجوں کو نسل کشی سے منع کرے؟ کیا اقوام متحدہ یہ نہیں بتا سکتی یوکرین دنیا کی تیسری سب سے ایٹمی طاقت تھی اور اس حال میں کیسے پہنچا؟ دوستو، یہاں تک یوکرینی ڈرائیور روسی فوجیوں سے کہہ رہے ہیں آئیے ہم آپ کو واپس چھوڑ آتے ہیں۔ دوستو، اس کا مطلب یہ ہے روسی جنگ نہیں چاہتے۔ ہمیں تو بار بار خیال آتا ہے ان 37 جنہوں نے قرارداد کے حق میں ووٹ نہیں دیا، کیا وہ اس جنگ کو صحیح سمجھتے ہیں؟ اس میں انڈیا اور پاکستان بھی شامل ہیں۔ اور میرے عزیز دوستو، اب تو تازہ صورتحال کے مطابق وہاں کی اور بھی محدود خطرناک حالت ہے۔ فی الحال روسی فوجیوں نے یوکرین کے ایٹمی پلانٹ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، کیف سمیت 4 بڑے شہروں کا بھی محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اوپر سے جنگی طیارے بم گرا رہے ہیں، ادھر سے میزائل بھی چل رہے ہیں، اور ادھر سے ٹانک بھی اپنے گولے پھینک رہا ہے۔ ان روسیوں کو یہاں تک بچوں کا بھی دھیان نہ آیا، اور لیبر روم میں موجود خواتین کا بھی خیال نہیں کیا۔ وہ ہاسپٹلوں میں بم پھینکتے ہیں جو ان دھماکوں سے بربریت اور دشت میں بم کے دھماکے گھروں کو اجڑتے دیکھ رہے ہیں۔ ان کے لیے مستقبل میں کیا لکھا ہے؟ میں نے تو ٹی وی پہ روسی فوجی جوانوں کی ماؤں کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ نوجوان آگے بڑھ کر ان ماؤں کو تسلی دے رہے ہیں۔ ہمارے دل میں سب سے پہلے یہ سوال ہے، آخر یہ لڑائی کیوں؟ کس جارحیت؟ کیوں امن پسند لوگ پاکستان اور انڈیا سے نہیں بول رہے؟ پریس کہاں ہے جو بات اٹھائے؟ دوستو، جب سے عاصمہ جنگیر صاحبہ، فہمیدہ رحمان صاحبہ، منیر نیازی ہو، منراج برنا ہو، نثار عثمانی ہو، یہ تو بدقسمتی سے چلے گئے اور پاکستان میں اس وقت صرف موقع پرست رہ گئے ہیں، چاہے اس میں بڑے بڑے مہان کالم نگار ہوں جیسے حسن نثار ہو، جیسے رشاد بھٹی ہو، جیسے صابر شاکر ہو، اور جیسے ہارون رشید صاحب ہوں۔ یہ سارے موقع پرست ہیں، اور انڈیا میں نوجوان نسل کو دہشت سکھائی جا رہی ہے، اور وہ ہر شہر میں انسانوں کو بوٹیوں میں تبدیل کرتا جا رہا ہے۔ اب میرے عزیز دوستو، روسی یوکرینیوں کے بچوں کو پناہ گزینوں کے کیمپ میں بدل دیا جا رہا ہے۔ ان کا آنے والا وقت، وہ آنے والے ان کے فیوچر، وہ سب غارت ہوئے۔ میرے عزیز دوستو، دوسرے جنگ عظیم کا بھی المیہ ابھی تک بھولا نہیں۔ میری سب لوگوں سے درخواست ہے، اے دنیا کے لوگوں، متحد ہو جاؤ امن کے لیے۔ میں پھر درخواست کرتا ہوں،
پاکستانی قوم سے 23 کروڑ عوام سے خدارا متحد ہو جاؤ، امن کے لیے متحد ہو جاؤ۔ ان جو موقع پرست جو اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو بھگاؤ۔ جی دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جاتے ہوئے اپنا زیادہ خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ جاتے جاتے میرے عزیز دوستو بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہمارا تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتا رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔